سے روگردانی کی ہے، اسی وقت علماء و فقہا نے مخلوق خدا کو ان کی رہبری اور رہنمائی کر کے ان کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا ہے، اور خود بھی اپنے خالق و مالک سے ڈرے ہیں اور لوگوں کو بھی تقوی اور پرہیزگاری کا سبق دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یہی وہ معزز گروہ ہے جس کی عظمت خالق دو جہاں نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمائی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ رب العزت ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت جل وعلا نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما دیا، اے ایمان والو، تمہارے خالق و مالک نے تم میں سے اہل علم کو برتری اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ سامعین کرام، علم ایسی دولت ہے، علم ایسی لازوال نعمت ہے جو صاحب عزت و حشمت انسان کو بھی چار چاند لگا دیتی ہے اور کمتر انسان کو بھی عزت و وجہ سے سرفراز کر دیتی ہے۔ قرآن مقدس میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی، اے مولا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو خرابیاں کرے اور خون ریزی؟ فرشتوں نے عرض کی، اے رب العالمین، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنائے گا جس کے سبب سے دنیا میں کشف خون کا بازار گرم ہوگا، جس کے سبب سے دنیا میں فساد برپا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اپنی رضا اور منشا کے مطابق اپنے خلیفہ اور نائب کو بنایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد آپ کے سر پر تاج نبوت اور خلافت رکھ کر آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرما دیا، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے کہ ان تمام الغامات خداوندی میں سے آپ پر ایک انعام یہ ہوا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ اس مقام پر صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ بولیوں کا علم عنایت فرمایا تھا۔ قرآن مقدس میں ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام سکھایا، تمام اشیاء کے نام کا علم سکھایا۔ سامعین کرام، کسی چیز کا نام معلوم ہو جانے کے بعد جب تک اس کی حیثیت و کیفیت معلوم نہ ہو جائے، جب تک اس چیز کے نام کا علم کچھ فائدہ نہیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے 2 شخصوں کے نام معلوم ہو جائیں، ایک شخص کا نام زید ہے اور دوسرے شخص کا نام خالد ہے، اور یہ دونوں شخص میرے سامنے نہ آتے ہوں، تو میں یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا ہوں کہ ان میں زید کون ہے اور خالد کون ہے جب تک بتانے والے نے ان کی صورتوں کی شناخت نہ کرائی ہو، جب تک بتانے والے نے ان کی صورتوں کی پہچان نہ کرائی ہو۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بھی سکھائے۔